डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी पोइम है पोइम नंबर 11 लेजर। लेजर मतलब सुकून, बाय W.H. डेविस। कॉन्टेक्स्ट है जी इसका। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट नेचर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड प्योरिफिकेशन फॉर अस। इस नज़म में राइटर ये कहता है कि फितरत हमारे लिए प्योरिफिकेशन के लिए, हमारी रूह को पाकीज़ा करने के लिए एक वाहिद ज़रिया है। The mechanical lifestyle has made our life dull and poor. आज की मॉडर्न लाइफ की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं, नेचर से दूर जा चुके हैं। We are unable to enjoy the aesthetic pleasure of natural beauty, कि हम कुदरत की खूबसूरती को enjoy करने के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो राइटर कहता है हम इंसान से तो जानवर बेहतर हैं जो कि कुदरत के ज़्यादा करीब हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट रिग्रेट्स, यानी उसको सदमा होता है, दैट वी आर लिविंग अ यूजलेस लाइफ। राइटर ये कहता है दुख के साथ कि हम एक बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिकॉज वी आर लिविंग विदाउट enjoying द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि हम कुदरत की खूबसूरती से बहुत दूर हैं, हम उस फितरत को जान नहीं सकते, हम उसको enjoy नहीं कर रहे। The poet says that if there is no spare time to enjoy nature, life is worthless as charmless. तो राइटर ये कहता है अगर हम कुदरत के हुस्न को नहीं देखते तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल चार्मलेस है, वो बेसूद है, वो उसमें कोई रौनक नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। Cares and worries ruin the beauty of life, कि आज की हमारी परेशानियों ने, बिजीनेस ने हमारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, सुकून ख़त्म हो गया है। हम फितरत के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ वेल्थ के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट, द कॉन्टेक्ट विद नेचर इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। तो राइटर ये कहता है कि नेचर के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वही खुशी का बायस है। बट आवर मैकेनिकल लाइफ स्टाइल हैज़ डिप्राइव्ड होता है जी महरूम कर देना, अस फ्रॉम ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन आजकल की जो मैकेनिकल लाइफ है, जो पैसे की दौड़ है, उसने हमें नेचर से दूर कर दिया है। द पोइट सेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन अस, कहता है कि जानवर हमसे बेहतर हैं, बिकॉज दे हैव इनफ टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि उनके पास बहुत वक्त है कि वो नेचर को गौर से देखें और उसको करीब से जानें। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी पोइम है पोइम नंबर 12 रुबाइयात बाय अल्लामा इकबाल। ये उर्दू में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इन दिस पोएम, यहाँ पे ई मिसिंग है जी। इन दिस पोएम द पोइट सेज दैट वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमें हमारा जो ईमान है वो बहुत पक्का होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात में। ही एडवाइसेस द मुस्लिम्स, वो मुसलमानों को ये नसीहत करते हैं, नॉट टू फॉलो द वेज ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन। इकबाल कहते हैं कि आप यूरोप के पीछे ना जाएं, आप उसकी तहज़ीब को फॉलो ना करें, बल्कि आप अपनी इस्लाम की तहज़ीब को फॉलो करें। द मुस्लिम्स शुड फॉलो देयर इस्लामिक ट्रेडिशंस, के मुसलमानों को अपनी रवायात को फॉलो करना चाहिए। द प्रेजेंट पिटिएबल काबिल रहम कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स इज़ द रिज़ल्ट ऑफ देयर लैक ऑफ फेथ। लैक कहते हैं कमी को, लैक ऑफ फेथ इन अल्लाह एंड इस्लामिक वैल्यूज़। तो इकबाल कहते हैं आज जो मुसलमानों की हालत है वो इस्लाम से दूरी की वजह से है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। इन दीज लाइन्स, यहाँ पे ऐसा आएगा जी। इन दीज लाइन्स पोइट डिफाइंस फेथ। इस नज़म में शायर ईमान की तारीफ़ करते हैं। ही सेज दैट फेथ शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कि इकबाल कहते हैं हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए जितना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह सेव्ड हिम ड्यू टू हिज फर्म फेथ कहते हैं पक्का ईमान। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया, आग से बचाया, और वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई उनके ईमान की वजह से। तो इकबाल कहते हैं हमारा ईमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। द मुस्लिम्स शुड आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह, कि मुसलमानों का ईमान अल्लाह में पक्का होना चाहिए। दे शुड प्रोटेक्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, और उन्होंने उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट
کی حفاظت کرنی چاہیے، عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے. The poet says that a faithless person is worse than slavery. تو اقبال کہتے ہیں ایک انسان جس کا ایمان نہیں ہے وہ غلام سے بھی بدتر ہے. اسلام از دا ریلیجن آف ہارمنی. جو اسلام ہے وہ محبت اور بھائی چارے کا دین ہے. On the other hand, there is no harmony among the Europeans. لیکن جو یورپین سویلائزیشن ہے ان میں کوئی ہارمنی نہیں ہے، ان میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. Their civilization can not be as strong as that of the Muslims. ان کی تہذیب اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جتنی مسلمانوں کی تہذیب ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک سینٹر نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے پاس کعبۃ اللہ ہے. The Muslims have مکہ which is the place of their unity. مسلمانوں کے پاس ایک قبلہ ہے whereas the West do not have such a place of unity. لیکن ویسٹ کے پاس اس طرح کی کوئی یونٹی کی پلیس نہیں ہے. نیکسٹ ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 13 A Tale of Two Cities by John Peter. کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں جی. In this poem the poet describes the destruction of Hiroshima and Nagasaki in the World War. کہ جنگ عظیم میں امریکہ نے جاپان پہ جو ایٹمی دھماکے کیے تھے یہ اس کی تباہی پر یہ پوئم لکھی گئی ہے. The Japanese bravely بڑی ہمت کے ساتھ faced the horrible کہتے ہیں جی خوفناک attack and great destruction. تو جاپنیز نے بڑی ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس ساری تباہی کا سامنا کیا. They proved themselves the best nation by gaining their lost glory کہتے ہیں عظمت کو. تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک تباہ شدہ قوم ہو کے پھر وہ دنیا کی ایک عظیم طاقت بنے، ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے گئے. The poet condemns ہوتا ہے جی مذمت کرنا the use of the nuclear weapons. اس نظم میں شاعر ایٹمی جو ویپنز ہیں اس کے یوز کو منع کرتا ہے، اس کو کنڈیم کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. In these lines the poet describes the scene of destruction of Hiroshima and Nagasaki. اس نظم میں جو شاعر ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کو بیان کرتا ہے. It was a horrible scene of destruction. یہ ایک انتہائی تباہی والا منظر تھا. Everyone was powerless and helpless. ہر کوئی بے یار و مددگار تھا. They were unable to do anything to save themselves. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. All the landscape کا مطلب زمین was changed into dust and smoke. وہ زمین، وہ مٹی، وہ بالکل دھواں بن چکی تھی. Everything was burning there. ہر چیز وہاں پہ جل رہی تھی. It was the worst killing of the innocent people. Innocent کہتے ہیں معصوم، تو یہ worst کہتے ہیں برا ترین. تو یہ انتہائی ایک برا ترین یہ منظر تھا. معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی تھی. Every living thing was burnt and ruined. ہر زندہ چیز وہ جل چکی تھی، وہ تباہ ہو چکی تھی. Nobody was left to resist. Resist ہوتا ہے جی مقابلہ کرنا، مزاحمت کرنا. Against the crazy nation. ایک پاگل قوم کے خلاف کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کرے، اس کو ریزسٹ کرے. تو کریزی نیشن سے یہاں پہ مراد امریکنز ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہماری پوئم ہے پوئم نمبر 14 مائی نیبر فرینڈ بریدنگ ہز لاسٹ بائی بلے شاہ. تو بابا بلے شاہ کی یہ پوئم ہے جی، پنجابی میں ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. ان دس پوئم دا پوئٹ لیمنٹ ہوتا ہے جی ماتم کرنا، دا ڈیتھ آف نیبر فرینڈ. تو اس نظم میں بابا بلے شاہ اپنے ہمسائے دوست کی موت پر ماتم کرتے ہیں. The death of dear ones makes us colorless and sad. جب کسی کے پیارے کی موت ہوتی ہے تو وہ بہت ہی کلر لیس ہو جاتا ہے، بے رنگ ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ غمگین ہو جاتا ہے. It reminds us that we are helpless and we could do nothing. یہ نظم ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب اس کی موت آتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. The poet says that nothing is immortal except God. تو رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے. We should love God because He is the ultimate truth.
تو ہی یہاں پہ کیپٹل ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے لیے یوز ہوا ہے. تو رائٹر ہمیں یہ کہتا ہے کہ وی شوڈ لو گاڈ، کہ ہمیں اللہ کے عشق میں مبتلا ہونا چاہیے کیونکہ وہی اصل سچ ہے. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں جی. ان دیز لائنس دا پوئٹ لکس سیڈ اینڈ شاکڈ یعنی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا ہے آن دا ڈیتھ آف ہز فرینڈ. وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنے، اور وہ شوق میں ہے، صدمے میں ہے اپنے دوست کی موت پہ. دا پوئٹ از ہیلپ لیس اینڈ ہی کوڈ ڈو نتھنگ. وہ بہت ہی زیادہ بے یار و مددگار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹو اسٹاپ دا ڈیتھ آف ہز بلوڈ کا مطلب پیارا، فرینڈ دوست. وہ اپنے پیارے دوست کی موت کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ڈیتھ از دا بٹر ریالٹی. بٹر کہتے ہیں کڑوا، ریالٹی حقیقت. تو موت ایک کڑوی حقیقت ہے. ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ اٹ. ہر کسی نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. ایوری ون ہیز ٹو ڈائی سونر اور لیٹر. ہر کسی نے آج یا کل مر ہی جانا ہے. سو دا پوئٹ از ہیلپ لیس اینڈ ریسٹ لیس. اس لیے اس کو پریشانی ہے کہ اب اس کا دوست دوبارہ اس کو نہیں ملے گا. دا پوئٹ نوز دیٹ ہی کین ناٹ اسٹاپ ڈیتھ آف ہز فرینڈ. وہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنے دوست کی موت کو نہیں روک سکتا. ہی از سو اپسیٹ. وہ بہت پریشان ہے بیکاز ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو میٹ ہز فرینڈ اگین. کیونکہ اس کا دوست اس کو دوبارہ نہیں ملے گا. دا پوئٹ سیکس ہوتا ہے جی حاصل کرنا، گاڈز ہیلپ. وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے ان ہز ہیلپ لیسنس. کیونکہ وہ بے یار و مددگار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. نیکسٹ ہماری پوئم ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، پوئم نمبر 15. ہی کیم ٹو نو ہمسیلف. وہ اپنے آپ کو جاننے کے لیے آیا انسان. بائی سچل سرمست. یہ سندھ کے صوفی پوئٹ ہیں جی. کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. ان دس پوئم دا پوئٹ سیز دیٹ دا لو آف گاڈ ریویلز ٹو اس دا مسٹری کہتے ہیں راز کو، آف لائف. کہ اللہ کی محبت سے ہمارے اوپر کائنات کے، دنیا کے راز کھلتے ہیں. فار دس پرپس، اس مقصد کے لیے ہی ہیز انوالوڈ مبتلا کر دینا ہمسیلف ان دا لو آف گاڈ. تو یہ راز جاننے کے لیے انسان کو اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا پڑے گا. ہی گیوز دا ایگزامپل آف منصور. وہ منصور ایک بزرگ تھے جن کی وہ مثال دیتے ہیں جی. who sacrificed his life in the love of Allah. یہاں پہ آرٹیکل آئے گا جی، in the love of Allah، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے عشق میں قربان کر دی تھی. The poet says that God is the ultimate truth. وہ کہتے ہیں اللہ ہی اصل سچ ہے. So we have to sacrifice our soul in the love of Allah. کہ ہمیں اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. Explanation. In these lines, the poet expresses his views about the purpose of man's creation. تو اس نظم میں سچل سرمست انسان کی مقصد کو بتاتے ہیں کہ اس کے یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے. سچل believes that you can feel closer to the big mysteries of life if you are closer to God. کہ آپ اس دنیا کے رازوں کو جو کہ جن پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، پس پردہ ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، ان کو تبھی جان سکتے ہیں جب آپ اللہ کے قریب آئیں گے. He says that we should love God more than anything in the world. تو سچل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. The poet says that a true lover of God does not hesitate to sacrifice his life. تو سچل سرمست یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے نہیں سوچتا. The poet refers منصور as a symbol of intense love. تو اس نظم میں وہ منصور کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے شدید محبت کی، اپنی جان سے بھی زیادہ. He gives the example of حضرت یوسف، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی مثال دیتے ہیں، ان کی بھی محبت کی مثال دیتے ہیں. Who was sold as a slave in the bazaar of Egypt. جن کو اللہ کی محبت میں وہ ان کو بیچ دیا گیا تھا، کہاں پہ؟ مصر کے بازار میں. But he did not hesitate because he loved God. لیکن انہوں نے کوئی ہیزیٹیشن نہیں کی، وہ گھبرائے نہیں. ان کو بیچ دیا گیا بازار میں، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے ہینڈز اپ نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے.